عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے پاس آج خلافت عباسیہ کا ایک ٹاپک ہے، خلیفہ ہارون الرشید کے حوالے سے اور ان کے ساتھ وابستہ برمکی خاندان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ عزیز طلبہ، بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عباسی خلفاء یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم ترین دور کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، اور یہ خلافت کہہ لیں یا اس کو سلطنت کا نام ہی دیں، تو بہرحال ان کا تعلق جو ہے وہ اسلامی خلافت کے نام سے مسلمانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ ایک بہت ہی درخشندہ اور تابندہ ایک دور ہے جس کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ آج جس خاندان کا ہم ذکر کریں گے یا ان کی بات کریں گے، وہ برمکی خاندان کا ذکر ہے۔ برمکی خاندان ایک عظیم خاندان تھا، اور یوں سمجھ لیں کہ خلافت عباسیہ میں ان کا کردار بہت ہی بنیادی تھا۔ ابتدا سے لے کر خلیفہ ہارون رشید تک کا جو کردار ہے، یہ ایک سنہری دور ہے، اور اس سنہری دور میں زیادہ تر جن افراد کا بہت زیادہ کردار ہے وہ برمکی خاندان کا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عباسی خلفاء جتنے بھی گزرے ہیں ان کے ہاں وہ بہت عالی دماغ تھے اور بہت سمجھدار، اور ہر اعتبار سے حکومت اور سلطنت پر دسترس رکھتے تھے، اور ان کا کردار جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تھا۔ لیکن اس میں بنیادی کردار یوں سمجھ لیں کہ معاونت کے طور پر جن لوگوں نے صحیح طور پر حق ادا کیا وہ برمکی خاندان تھا۔ اس کو ہم اس طرح جان سکتے ہیں کہ یہ برمکی خاندان کے حوالے سے جو تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آ، وسط ایشیا سے ہی تعلق رکھنے والا یہ خاندان تھا۔ موجودہ افغانستان کے تاریخی شہر بلخ کا یہ خاندان، جسے تاریخ میں برمکی خاندان یا برمکا کہا جاتا ہے، یہ در حقیقت ایک ایسا خاندان تھا جو بدھ مت کی عظیم عبادت گاہ نوبہار کا نگران خاندان تھا۔ اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ خاندان برمکی خاندان بلخ میں بدھ مت کے عظیم عبادت گاہ نوبہار کی نگرانی کیا کرتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ در حقیقت یہ سنسکرت کا لفظ ہے جس کا معنی نئی خانقاہ ہے، اور اس کی بگڑی ہوئی شکل یہی ہے، جبکہ برمک بھی سنسکرت کا لفظ ہے، اور اس کو بعد میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو اسے مذہبی پیشوا کا نام دیا جاتا ہے، یعنی برمک کا جو بنیادی معنی ہے سنسکرت کے بعد اس کو ترجمہ کرتے ہوئے جو ہم سمجھے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ مذہبی پیشوا کا نام اس کو دیا گیا تھا۔ تو برمکوں کے آباء و اجداد جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ کشمیر سے ہجرت کر کے بلخ آئے تھے، اور بلخ میں اس خاندان کے پاس سب کچھ تھا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس چونکہ ایک خانقاہ تھی اور صحیح طور پر یہ بت پرست تھے، تو عبادت گاہوں کے نگران بھی تھے، اس اعتبار سے یہاں پہ ان کی بہت زیادہ عزت وغیرہ موجود تھی، اور اسی اعتبار سے یہاں ان کا کردار بھی بڑا زیادہ تھا۔ لیکن جیسے ہی اسلام آیا تو ان کا وہ اثر و رسوخ ختم ہو گیا۔ اب ایک نیا انداز شروع ہوا، اور وہ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ جب بلخ کی طرف اسلامی فوجیں جو ہیں وہ پہنچی ہیں، اموی جرنیل قتیبہ بن مسلم نے جب بلخ فتح کیا تو شہر کی تعمیر نو میں برمکی خاندان کے ایک فرد خالد بن برمک کو بھی ایک ذمہ داری دی۔ خالد نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی خالد کے ساتھ ایک نیا دور اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب عباسی تاریخ میں بڑا آ، جو وجود اس کا یا اس کی ابتدا ہوئی ہے، تو خالد برمکی نے اس کے ساتھ یعنی عباسیوں کے لیے بہت ساری خدمات سر انجام دی، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے ابو مسلم خراسانی کے قریبی ترین افراد میں سے خالد نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ یہ تحریک کامیاب ہوئی، بنو امیہ کا دور ختم ہوا، اور عباسی برسر اقتدار آ گئے، اور ساتھ ہی برمکہ کے عروج کا دور بھی یہاں سے ہی شروع ہو گیا۔ سب سے پہلا جو خلیفہ تھا ابو العباس صفا، اس نے خالد کو دیوان الخراج کا ناظم بنایا، اور پھر وزیر اعظم کے عہدے پر ترقی دے دی۔
خالد فارس اور طبرستان اور موصل کا والی بھی بنایا گیا، یہ اسی کا ہی علاقہ تھا۔ اس نے اس دور میں ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ عباسی حکمرانوں کے دلوں میں اس کا بہت ہی مقام پیدا ہو گیا، اور کئی اہم صوبوں کی گورنری تک یہ حاصل کر لی اس نے، اور یہاں تک کہ بہت سارے برمکی لوگ، یعنی اس خاندان کے لوگ جو ہیں، وہ پھر آہستہ آہستہ امور سلطنت میں شامل ہوتے چلے گئے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ دہائیوں تک چلتا رہا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ یہ تسلسل رہا، اور سب سے پہلے تو عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور جب وفات پائی اس نے، اور اور اقتدار اس کے 20 سالہ بیٹے مہدی کے پاس پہلے آیا، پھر اس کے بعد اس کے بیٹے ہارون رشید، اس سے پہلے جو ہے اس کے بھائی کے پاس آیا، پھر ہارون رشید کے پاس آیا۔ تو یہ سارا ایک پورا وقت ہے جس میں برمکی خاندان نے انتہائی اعلیٰ کردار جو ہے وہ نبھایا ہے، اور سلطنت عباسیہ کے اندر بہت ہی خدمات سر انجام دی۔ ہارون رشید جب آیا، اس نے سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالی، تو وہ ایک ذاتی طور پر ایک تعلیم یافتہ شخص تھا، اور اس کا جو استاذ تھا یحییٰ برمکی، یہ اس کا بطور خاص ایک استاذ تھا، جس نے ہارون رشید کو بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو امور سلطنت کی تمام قسم کے انداز اور اطوار اور طریقہ کار سمجھائے تھے۔ یہ جو یحییٰ برمکی ہیں، یہ بہت ہی عظیم الشان شخص تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یحییٰ برمکی ایسے شخص ہیں کہ جن کے بارے میں یہ واضح طور پر ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ آ، یہ اہل علم میں سے تھے، اور امام اور محدث امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے تھے، اور ہر مہینے ان کو 1000 درہم بطور تحفہ بھی بھیجا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد سنت کی نشر و اشاعت میں، تفہیم دین کے فریضے میں یہ اپنا کردار، یعنی یحییٰ اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ امام صاحب کے امام صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کے بارے میں، یعنی یحییٰ کے بارے میں سجدوں میں دعائیں کی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امام صاحب جو ہے وہ فارغ البال تھے، اور ہر اعتبار سے وہ دین کے کاموں میں مصروف تھے۔ تو جو دعا کی گئی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہم ان یحییٰ کفانی امر دنیای فکفہ امر آخرتی ہی، کہ اے اللہ، یحییٰ نے دنیا میں میری مدد کی تو آخرت میں اس کے لیے کافی ہو جا۔ بتایا جاتا ہے کہ یحییٰ جب فوت ہوا تو کسی سے خواب میں ملا، اس نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، یعنی اس شخص نے پوچھا یحییٰ سے کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سفیان ثوری رحمہ اللہ کی دعا کی وجہ سے بخش دیا ہے۔ البتہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سفیان ثوری کی بجائے بعض روایات میں یہ ہے کہ سفیان بن عیینہ تھے، جو کہ یحییٰ کے کی طرف سے مال پاتے تھے، اور پھر دنیاوی معاملات سے دستکش ہو گئے، اور انہوں نے دین کے لیے بہت سارے امور جو ہیں وہ دینی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا تھا۔ تو یہ یحییٰ ہی وہی خاندان، یعنی برمکی خاندان کا ایک عظیم معاملہ تھا، جس کی بنیاد پر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یحییٰ کے حوالے سے وہ کردار جو کہ ہارون کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہارون کو تمام قسم کی امور سلطنت سکھانے کے لیے جس شخصیت کا نمایاں کردار ہے وہ یحییٰ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یحییٰ کا ایک بیٹا جعفر، وہ بھی ہارون رشید کا ہم عمر بھی تھا، ہم عصر بھی تھا، اور ہم خیال بھی تھا۔ دونوں کی دوستی کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ بھیس بدل کر بغداد کی گلیوں میں گھومتے اور عوام کے مسائل جاننے کی کوشش کرتے، اور اس طرح کی دیگر کئی ایسی چیزیں ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یحییٰ برمکی نے بہت ہی زیادہ کردار نبھایا، اور ہارون رشید کی اصلاح کرتے رہے، اور اس کو اس لائق بھی بنایا کہ وہ امور سلطنت میں آگے بڑھ سکے، کیونکہ اس سے پہلے جو اس کا پیش رو تھا ہادی، ہادی بطور خاص اس سلسلے میں یہ چاہتا تھا کہ
کوئی اور شخص آ جائے، یعنی اس کے ساتھی کوئی اور آ جائے، اور مہدی کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ ہادی جو ہے اس کو آگے لے کر چلے۔ لیکن ہارون بہرحال اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں جو چیز لکھی ہوتی ہے وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ تو یہ یحییٰ برمکی کی ہی کاوشیں تھیں کہ یحییٰ جو ہے وہ اس لائق بنا کہ وہ بالآخر امور سلطنت میں یعنی ایک خلیفے کے طور پر سامنے آیا۔ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ محض علمی اور معاشی انقلاب کا دور ہی نہیں تھا ہارون رشید کا، بلکہ عسکری لحاظ سے بھی عباسی سلطنت دنیا کی طاقتور ترین حکومت تھی۔ ہارون ایک سال حج کے لیے جاتا اور ایک سال جہاد کے لیے۔ اپنی کئی بڑی اور اہم مہمات کی وجہ سے وہ سال ہر سال دارالخلافہ سے غیر حاضر رہتا، اور اس کی عدم موجودگی میں حکومت چلانے والے برامکہ ہی تھے، گویا کہ وہ اصل حکمران تھے۔ ہاں جی۔ یحییٰ برمکی 17 سال تک وزارت عظمیٰ پر فائز رہا۔ اس کے بعد جعفر بن یحییٰ اسی عہدے پر براجمان ہوا، یعنی اس سے پہلے خالد، پھر اس کے بعد یحییٰ، یحییٰ کے بعد پھر اس کا بیٹا جعفر، اور اس کے ساتھ ساتھ فضل بن یحییٰ جو ہے، فضل بھی اسی اعتبار سے اس کو بھی وزارت عظمیٰ دے دی گئی۔ نسل در نسل ان تمام اختیارات نے برامکا کو بہت زیادہ عروج عطا کیے، مالی طور پر بھی اور سیاسی اثر و رسوخ کے لحاظ سے بھی ان کی انتظامی صلاحیتیں بہت ہی زیادہ تھیں، سخاوت میں بھی وہ بے مثل تھے۔ یہی ان کی وجہ شہرت بھی تھی۔ کہتے ہیں کہ یحییٰ کا فہم، فضل کی خودداری اور فیاضی، اور جعفر کی خوش بیانی زبان زد عام تھی۔ برمکی خاندان جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ وسط ایشیا کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور فضل والی خراسان کی حیثیت سے کئی دفعہ جو ہے وہ ہارون کے ساتھ رہا۔ اسی طرح ایسی صورتحال میں جب کہ ایک طرف یحییٰ ہے، دوسری طرف جعفر ہے، اور تیسری طرف فضل ہے، علمی اعتبار سے سب سے زیادہ کردار برمکی خاندان نے ادا کیا، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ چونکہ یہ برمکی خاندان وہ خاندان تھا جو شروع سے ہی اپنے علاقے میں ایک مذہبی پیشوا کے طور پر تھے۔ جیسے ہی وہ مسلمان ہوئے، اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اسلامی روایات کو یا اسلامی علوم کو زندہ کیا۔ لیکن اس میں ایک بات اور بھی تھی۔ ہم جیسے پڑھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے علوم ہیں جیسے طب ہے، جغرافیہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یونانی علوم ہیں۔ ان تمام کتابوں کے بھی تراجم کیے گئے، اور ان ترجموں کا مرکز جو ہے وہ یہی بغداد تھا، جس کی وجہ سے امت نے بہت ساری ایسی چیزیں حاصل کیں جس میں آگے جا کے ترقیاں اور کامیابیاں حاصل کی گئیں۔ علمی اعتبار سے یہ ایک بہت ہی عظیم بات تھی۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ اگر ہم ان کو مختصراً ذکر کریں تو برمکی خاندان جو ہے جیسے جیسے ترقی کرتا گیا، ویسے ویسے ان کے یعنی ہارون رشید اور خلافت عباسیہ یا عباسی خاندان کے دل میں ان کے بارے میں کدورت سامنے آ گئی۔ ہوتا یہ تھا کہ اصل بات یہ تھی کہ جو برمکی خاندان ہے اس کا تعلق اس انداز سے بھی تھا کہ فضل جو ہے وہ ہارون کا دودھ پیتا بھائی تھا، اور یہ خیدران کا جیسے ہارون خیدران کا بیٹا تھا، اسی طرح فضل بھی خیدران نے دودھ پلایا تھا۔ اور اسی طرح ہارون رشید کی ہارون رشید نے جب ولادت پائی تو اس کے بعد فوری طور پر برمکی خاندان نے اس کو دودھ پلایا۔ یوں یہ آپس میں یحییٰ کی بیوی نے جب دودھ پلایا تو یہ آپس میں بھائی بھائی بھی ہو گئے۔ اس بنا پر ایک ایسا تعلق تھا جو کہ بھائیوں والا بھی تھا۔ اسی بنیاد پر یحییٰ کو وہ بابا بھی کہا کرتا تھا، یعنی والد کا درجہ بھی دیتا تھا، اس کو عزت بھی دیتا تھا، مقام بھی دیتا تھا، اور امور سلطنت میں ہر اعتبار سے اس کی رائے کو یا اس کے فیصلے کو قبول بھی کرتا تھا۔ دوسری طرف بات یہ تھی کہ جیسے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ فضل بن یحییٰ برمکی ہے، دوسری طرف جعفر برمکی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا والد یحییٰ برمکی ہے۔ یہ تینوں اشخاص بیک وقت ایسے پوری سلطنت کے اوپر حاوی تھے کہ ہارون رشید جو ہے وہ بہت ہی کم امور سلطنت میں دخل اندازی دیتا۔
اس کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب سی بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے، جو کہ ہارون رشید کے پاس آیا آیا کرتا تھا اور وہ اس کا طبیب تھا، وہ آیا تو خلیفہ کے سامنے جب بات ہوئی تو خلیفہ نے دیکھا کہ سامنے یحییٰ برمکی کے گھر کے سامنے اتنے لوگ جمع ہیں جو کہ ان سے پیسے لینے کے لیے یا نذرانہ وصول کرنے کے لیے یا کسی ضرورت کے پیش نظر جمع ہیں۔ تو اس موقع پر ہارون نے کہا کہ یہ دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خاندان کی وجہ سے یا یحییٰ کی وجہ سے مجھے آرام اور سکون دے دیا ہے کہ وہ سارے کام کر رہے ہیں اور میں پرسکون ہو کے بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ طبیب کہتا ہے کہ بعد میں، میں ایک وقت بعد میں پھر گیا اور میں نے اس موقع پر دیکھا کہ اسی طرح کا ہی موقع ہے، اور برمکی خاندان کے سامنے یعنی اس کے محل کے سامنے، یحییٰ کے محل کے سامنے بہت سارا جمع غفیر ہے، لوگ نذرانے وغیرہ وصول کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اس موقع پر یحییٰ نے یہ ہارون نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یحییٰ سے سمجھے حکومت کا مختار کل بن گیا ہے اور میرا صرف نام ہی رہ گیا ہے۔ یہ ایسی بات تھی جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہارون کے دل میں اب ان کے بارے میں وہ محبت نہیں تھی۔ ایک ہی معاملہ ہے لیکن اس کے بارے میں خلیفہ نے دو مختلف موقف بیان کیے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عباسی خاندان آہستہ آہستہ اس بات کے اوپر آ گیا تھا کہ برمکی خاندان امور سلطنت میں اتنے زیادہ حاوی ہو چکے ہیں کہ کسی اور کی کوئی بھی بات قبول نہیں کی جا رہی۔ یہاں تک نوبت آ گئی کہ جو خاندان خلیفہ ہے ان کے لیے امور سلطنت چلانے کے علاوہ کوئی خاص مال نہیں ہوا کرتا تھا، اور وہ محتاج ہوتے تھے کہ برمکی خاندان کے یہ افراد، وہ بے شک یحییٰ ہے، جعفر ہے یا فضل ہے، وہ کچھ نہ کچھ پیسے دیں گے تو ہم اپنے امور سلطنت جاری رکھیں گے۔ اس سلسلے میں جو اہم ترین بات یہ تھی کہ جتنا بھی خراج وصول ہوتا وہ بھی برمکی خاندان، جتنے بھی لوگوں کے زکوٰۃ اموال وغیرہ جمع ہوتے وہ بھی برمکی خاندان کے پاس ہوتے، اور چونکہ امور سلطنت چلانے کے لیے ہر ایک جگہ سے لوگ انہی کے پاس آتے، اس لیے خزانے کی ساری چیزیں جو ہیں وہ انہی کے پاس ہوتی۔ یہاں تک کہ خاندان عباسیہ کے لیے یہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ خاندان عباسی یا خلیفہ ہارون کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے گزر بسر کرنے کے لیے جیسے فراوانی کے ساتھ لوگوں کو ہدایات دیے جاتے ہیں یا ان کے اندر بہت سارا مال تقسیم کیا جاتا ہے، کہ ہارون اس انداز سے لوگوں کو مال تقسیم کرتا۔ اس کی بنیادی وجہ خاندان عباسی تھا، یعنی وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اب صورتحال جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بھیانک ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ برمکی خاندان جو ہے وہ آہستہ آہستہ خلیفے کے طور پر سامنے آ جائیں گے اور ہم ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کی وجہ صرف یہ تین افراد نہیں تھے، بلکہ برمکی خاندان کے تمام افراد، یعنی اس خاندان سے متعلق جتنے بھی افراد تھے وہ سارے کے سارے امور سلطنت میں کہیں نہ کہیں ان کو ایسی ایسی سرداری یا ایسا موقع یا ایسا مقام دیا گیا تھا جہاں پہ ہر ایک چیز انہی کے دسترس میں تھی۔ اس کے بعد یہ اسباب سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ خاندان برمکا میں محمد بن خالد کے سوا باقی تمام لوگوں کو پھر ہارون نے ختم کروا دیا، اور سب سے پہلے تو اس نے جعفر کو قتل کرایا، یحییٰ اور فضل کو قید میں ڈال دیا جو بعد میں خود بخود ہی ختم ہو گئے۔ ان سے تمام قسم کے باغات اور جائیدادیں جس میں نقد اور جنس وغیرہ، اور ان کے تمام قسم کے محلات وہ سارے کے سارے ضبط کر لیے گئے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہارون رشید ایک وقت آیا کہ اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ کسی نہ کسی طرح ہماری سلطنت جو ہے وہ ختم ہو کر برمکا کی طرف جا رہی ہے، اور اس کے اندر ایک بنیادی وصف یہ بھی تھا کہ برمکی خاندان یہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور ہمیں یہ پچھلے اسباق میں یہ بات ہم نے جان لی ہے کہ بہت سارے ایسے اہل بیت میں سے ایسے افراد موجود تھے یا علوی خاندان تھا جو کہ بعض اوقات خلافت عباسیہ کے خلاف جو ہیں وہ آ جاتے تھے، اور ایسا کوئی نہ کوئی بغاوت وغیرہ والا معاملہ جو ہے وہ کر لیا کرتے تھے، لیکن برمکی خاندان کا ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ پرانا تھا۔ جیسے کہ ابو مسلم خراسانی کے دور میں
ابو مسلم خراسانی نے بھی اسی طرح ہی کردار نبھایا تھا کہ وہ پہلے علوی خاندان کے ساتھ رہا، بعد میں وہ پھر عباسی خاندان کے ساتھ جڑ گیا۔ تو یہ جو ایک پرانی محبت تھی یا وہ ایک انداز تھا، وہ بہرحال ان کے سامنے پیش نظر تھا۔ اسی بنیاد پر جب بھی کسی علوی خاندان کی بغاوت کو کچلنے کے لیے ہارون رشید نے حکم دیا، یہ تہی پہلو کر دیتے تھے اور اپنے آپ کو الگ کر لیا کرتے تھے، اور بعض اوقات ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ بات خلافت عباسیہ میں، یعنی ایک بادشاہ کے لیے جس کو ہم خلیفہ کہتے ہیں، اس کے لیے یہ قابل قبول بات نہیں تھی، کیونکہ یہ ان کا ایک انداز تھا اور یہ ان کی مجبوری بھی تھی کہ جس کی بنیاد بہت ہی ضروری ہے۔ الوی خاندان ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی مختصر سے لوگ تھے، یہ ایک بہت بڑے علاقے کے اندر ان کا اثر و رسوخ موجود تھا، بطور خاص خراسان کے اندر، اور اور اسی طرح مدینہ کے قرب و جوار میں سوری۔ تو بہت سارے جو آل بیت میں سے یا علوی خاندان میں سے لوگ تھے جو کہ مختلف علاقوں میں بغاوتیں وغیرہ کیا کرتے تھے۔ خلافت عباسیہ کو یہ بات قابل قبول نہیں تھی، تو اسی وجہ سے ہارون ان کے مخالف ہو گیا اور پھر اس نے ان کو ختم کر دیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ دجلہ کے بالمقابل سونے اور چاندی کے دریا بہانے والی یہ برمکی خاندان، یہ ہر وقت لوگوں کے اندر اپنا پیسہ بہاتے تھے، اور ان کا محل فقیروں اور مسکینوں کا ملجا و ماوا ہوا کرتا تھا۔ علماء اور شعراء اور دوسرے ارباب کمال ان کی فیاضیوں سے مالا مال ہوتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ہی ایک وقت ایسا آیا کہ وہی جعفر کی والدہ عبادہ، جس کا نام کہا جاتا ہے کہ چار چار سو کنیزیں رہتی تھیں، ایک وقت ایسا آیا کہ پھر عین عید کے دن پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے محمد بن عبد الرحمن، جو کہ مسجد کوفہ کی مسجد کا امام تھا، اس کے گھر معمولی امداد کے لیے بیٹھی ہوئی نظر آتی تھی، اور اس کے پاس پہننے کے لیے کوئی خاص کپڑے وغیرہ نہیں تھے۔ اس کے بعد یوں سمجھ لیں کہ ہارون الرشید، جس وقت اس نے اپنے اس خاندان کو ختم کیا جس کے ساتھ اس کا بہت قریبی تعلق تھا، جیسا کہ فضل بن یحییٰ جو ہے اس کے ساتھ، اور جعفر کے ساتھ ان کا بطور خاص بڑا قریبی تعلق تھا، جیسے یہ سارے کے سارے ختم ہوتے ہیں، تو ہارون الرشید جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہارون اپنی اس خلافت کو بچانا چاہتا تھا، اور اس کے پیش نظر عباسی خاندان کا دباؤ بھی موجود تھا۔ بطور خاص وہ لوگ جو کہ بنیادی طور پر خلافت کے متمنی تھے، انہوں نے ہی برمکی خاندان کے خلاف ایسے ہتھیار اپنائے یا ایسی باتیں کی جس کی وجہ سے ہارون ان کے خلاف ہو گیا اور بالآخر ان کو ختم کر دیا گیا۔ یہاں پہ یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ برمکی خاندان کی تباہی کے چند ہی برسوں بعد پھر ہارون رشید کا بھی آخری وقت آ گیا۔ 193 ہجری میں اس نے ایک مہم میں خراسان کا سفر کیا، جہاں اس کی طبیعت خراب تھی اور زیادہ ناساز ہو گئی، اور جرجان پہنچ کر زیادہ خراب ہو گئی، تو اس کے لیے وہ واپس پھر طوس لوٹ آیا۔ علاج معالجہ سے کہا جاتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور پھر بالآخر جب وہ اس کو مایوسی ہو گئی کہ میں اب زندہ نہیں رہوں گا، تو خود اپنی قبر کھدوائی اور اس میں قرآن پڑھایا، اور جمادی الثانی 193 ہجری میں طوس کے غربت قدہ میں انتقال کیا۔ اس وقت اس کی عمر 47 سال تھی، اور اس کی مدت خلافت 23 سال تھی۔ یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ برمکی خاندان کی جہاں پر یہ ایک یہ عیب بھی پایا جاتا ہے کہ انہوں نے امور سلطنت میں ہر قسم کا کنٹرول اپنے پاس رکھ لیا، اور خلافت کے حوالے سے یعنی خلیفہ کو وہ مقام نہ دیا، اور اس کو بالکل بھی الگ کر دیا امور سلطنت سے۔ یہاں دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ خاندان برمکی جو ہے یہ ایک عظیم خاندان تھا، اور بہت فہم و فراست والا تھا، اور ان کی بصیرت کی وجہ سے عباسی خاندان نے یہ ترقی کے دن دیکھے تھے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پہ یحییٰ برمکی کی فراست کی وجہ سے امور سلطنت میں بہت سارا مسائل پیدا نہیں ہوئے، اور مسائل کا حل نکلا ہے۔ وہ کوئی بھی معاملہ ہو، برمکی خاندان نے ہمیشہ ایک ہی کردار نبھایا ہے، اور وہ بظاہر یہی ہے کہ وفا کا ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ بات الگ ہے کہ امور سلطنت میں وہ اس قدر حاوی ہو گئے تھے کہ خلیفہ وقت جو ہے اور اس کے بعد اس کے دیگر افراد جو ہیں وہ بالکل تہ دست ہو گئے تھے، لیکن
اس سے ہٹ کر اگر دوسری بات دیکھی جائے تو برمکی خاندان نے کبھی ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کی. ان کو کبھی بظاہر جو محسوس ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، یا ان کو خلافت سے دستبردار کرنے کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کو یہ بنیاد بنایا جا سکے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم خلیفہ بنیں. بلکہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ خلیفے نے یہ چاہا کہ میں جعفر کو تبدیل کر دوں فضل کے ساتھ. تو اس موقع پر بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے والی جو ہے وہ تبدیل کر دیا، اور اس میں برمکی خاندان کی طرف سے یعنی ان دونوں بھائیوں کی طرف سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی. تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ برمکی خاندان اپنے اس کردار کے حوالے سے بالکل پاک صاف اور باوفا رہے. اور جیسا کہ خلفاء کیا کرتے ہیں کہ جب ایک وقت آتا ہے کہ ان سے تمام امور جو ہیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری دسترس سے نکل رہے ہیں، تو پھر وہ ان کو حاصل کرنے کے لیے ہر ایک قسم کا قدم اٹھا لیتے ہیں، جو کہ انتہائی قدم بھی ہوتا ہے. اور برمکی خاندان کے لیے یہ انتہائی قدم ہارون رشید نے اٹھایا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہارونی عہد کے خصوصیات کیا ہے. دیکھیں، ہمیں یہ اس بات کا علم ہے کہ عہد عباسی کا سب سے خوبصورت دور ہارون رشید کے حوالے سے جانا جاتا ہے. علمی، تمدنی، سیاسی ہر حیثیت سے یہ دور جو ہے اس کا کمال کا دور تھا. بیت الحکمت جیسے عباسی حکومت میں علوم و فنون کا دروازہ کھلا اسی زمانہ میں ہی قائم ہوا تھا. عربی اور ایرانی تمدن کی آمیزش سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلامی تمدن کے حوالے سے سامنے آئیں. اور اسی طرح ابن تکتکی نے اس کے دور خلافت کی خصوصیات میں ایک مختصر اور جامع تبصرہ یہ کیا ہے. کہا ہے کہ اس کا دور حکومت بہترین تھا. اس کے زمانے میں حکومت کا بڑا وقار تھا، بڑی رونق اور بھلائیاں تھیں، رقبہ بہت وسیع تھا، بڑے حصے سے خراج آتا تھا. اور مصر کا جو والی ہے وہ ایک عامل تھا. اس کے دربار میں علماء، شعراء، فقہاء، قضاء، کاتب حضرات اور گویے، وہ سب قسم کے یہ لوگ جو ہیں وہ جمع ہوتے تھے. اور جس طرح اس کے دربار میں جمع ہوئے، نہ اس سے پہلے کبھی اس طرح جمع ہوئے، نہ اس کے بعد کسی کے دربار میں اس انداز سے جمع ہوئے. یہ ہر ایک کو انعام بھی دیتا تھا، اور ان کو مختلف مواقع پر، ان کو مختلف منازل پر ان کو رکھتا بھی تھا، یعنی ان کو امور سلطنت میں شامل بھی کرتا تھا. خود بہت بڑا فاضل شاعر اور اشعار کا راوی اور صحیح المزاج تھا. خاص اور عوام سب کے دلوں میں اس کی ہیبت تھی. یہ اس نے ایک تبصرہ کیا ہے جو جامع ترین تبصرہ ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے واقعات بھی سامنے آتے ہیں جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ ایک افسانوی کردار ہے. یہ ایک افسانوی کردار ہے. یعنی اپنے زمانے میں اس نے حکومت کے استحکام، عدل و انصاف کے قیام، رعایا کی فلاح کے بہت سارے کام سر انجام دیے ہیں. اگرچہ خلافت اسلامی کے ضوابط اور اسلامی اصول حکمرانی قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں موجود ہیں، اور عہد رسالت اور خلافت راشدہ پر ان پر عمل بھی ہوتا رہا ہے، لیکن امید دور سے ان میں بدعنوانی شروع ہو گئی تھی جو عباسی دور میں بھی قائم رہی. مقصد یہی ہے کہ اس کا احتساب نہیں تھا کہ یہ آہستہ آہستہ یہ بادشاہت کی طرف بات چلی جاتی ہے. اسی طرح شرعی محاصل کے علاوہ، یعنی جو خراج وغیرہ وصول کیا جاتا تھا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آمدنیاں موجود تھیں. ہارون رشید نے ایک کام یہ کیا کہ ان تمام قسم کی آمدنیوں کے لیے کہ اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، قاضی ابو یوسف سے خراج کے قانون جو ہے وہ مرتب کروایا. اور ان کی کتاب الخراج کے نام سے آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، جس میں خراج و صدقات، جزیہ وغیرہ اور محاصل حکومت کے اوپر پوری ایک دستاویز ہے جو کہ قانونی اعتبار سے ہمارے لیے بالکل واضح اور ہر اعتبار سے مفید ترین ہے. اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ امیر المؤمنین نے بہت ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ ادا کر دیں، اور اس میں یہ بنیادی ذمہ داری تھی کہ رعایا کا حقیقی طور پر بہت زیادہ خیال رکھا گیا. اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں بنیادی طور پر تقوی نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس کے بنانے والے پر، یعنی اگر کوئی شخص ایسی عمارت بناتا ہے جس کی بنیاد ہی تقوی پر ہے تو وہ تو کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ تقوی پر نہ ہو
تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے اور سنت ہے وہ یہی ہے کہ بغیر تقوی سے کیا ہوا کوئی بھی کام اسی کے اوپر جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ تو اس نے یہ بات کہی اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ عمل میں اللہ تعالیٰ قوت عطا فرماتا ہے، اور آج کا کام کل پر نہ اٹھا رکھیے، اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کو ضائع کر دیا۔ اسی طرح یہ بھی کہا کہ موت انسان کی آرزوؤں سے زیادہ قریب ہے، اس لیے عمل میں جلدی کیجیے، موت کے بعد پھر عمل کا موقع نہیں ہے۔ بادشاہوں کو اپنے اللہ کے بارے میں وہی چیز پیش کرنا ہوتی ہے جو چرواہا اپنے مالک کی خدمت میں واپس کرتا ہے۔ اور یہ ساری اس نے جو بات کہی، وہ ایک انتہائی اہم بات جو ہے وہ اپنے مختلف عاملوں کو لکھی کہ آپ کا یہ کردار جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے ساتھ شامل حال رکھیں۔ اور یہ بھی کہا کہ حق اور انصاف کو قائم کیجیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ خوش قسمت وہ رائی ہوگا جس کے ذریعے اس کی رعایا خوش بخت ہوگی۔ اسی طرح کہا کہ کجروی اختیار نہ کیجیے، ورنہ رعایا بھی سیدھی راہ سے ہٹ جائے گی۔ خواہش نفس کی تعمیل اور غصہ کی بنا پر مواخذہ کرنے سے بچیے۔ جب آپ کے سامنے ایسے دو امور آئیں جن میں ایک دنیا کا بھلا اور دوسرے میں آخرت کا، تو آخرت والے امر کو اختیار کیجیے۔ دنیا فانی اور آخرت پائیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیشہ نگاہ میں رکھیے، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں قریب و بعید سب کو برابر سمجھیے، اور اس بارے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خوف نہ کیجیے۔ خوف دل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں۔ تقوی اختیار کیجیے جو کہ وہ احتیاط کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بچاتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری اس نے اپنے امال کو لکھیں، اور ان کو یہ بات کہی کہ آپ نے ایسا کوئی کام سر انجام نہیں دینا جس میں کسی رعایا میں سے کسی فرد کا نقصان ہو۔ عزیز طلبہ، یہ کچھ چند چیزیں ہیں جو کہ ہم نے ان سے سیکھی ہیں۔ عزیز طلبہ، اب ہم بات کریں گے، مختصر سی بات ہے اور ہمارے پاس 10 منٹ ہیں، اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ہارون رشید کی کچھ ایسی باتیں جو کہ علم و فضل کے اعتبار سے بہت ہی خاص ہیں اور ہمارے لیے ان کا جاننا نہایت ضروری ہے، تاکہ ہمیں اس کے علم و فضل کے حوالے سے کچھ معلومات جو ہیں وہ مل سکے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہارون رشید علم و فن اور علماء و اصحاب کمال کا قدردان اور سرپرست اور بے کسوں اور حاجت مندوں کا ملجا و ماوا تھا۔ فیاضی سیر چشمی میں وہ اپنے پیش رووں سے بڑھ کر تھا۔ خطیب کا بیان ہے کہ ہارون کی فیاضی اس کے علاوہ اخلاق و عادات میں منصور کے نقش و قدم پر چلنے کی کوشش کرتا تھا، اور مانگنے پر اور بے مانگے دونوں حالتوں میں بڑے گراں قدر عطیے دیا کرتا تھا۔ کوئی شخص جس کو اس سے ادنا بھی تعلق تھا اس کے در سے محروم نہیں رہا۔ علماء و اصحاب کمال سے رغبت، فقہ اور فقہا، شعر و شعراء سے محبت رکھتا تھا، اور ادب ادبا کی عظمت کرتا تھا۔ اب چند ایک واقعات ہیں جو کہ انتہائی زیادہ ضروری ہیں۔ اس میں ایک مختصر سا واقعہ کہا جاتا ہے کہ ایک نبینا عالم تھے ابو معاویہ زریر، اس کی دعوت کی گئی تو ہارون نے خود اس کے ہاتھوں کو دھویا، کھانا کھانے کھلانے سے پہلے اس کے ہاتھوں کو دھویا۔ تو پوچھا کہ ابو معاویہ بتائیے کہ آپ کے ہاتھوں کو کون دھو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں، مجھے تو علم نہیں ہے۔ تو ہارون نے کہا میں نے خود یہ خدمت سر انجام دی ہے۔ اس دور کے علماء میں علم کی اتنی قدر اور اتنی عظمت تھی۔ ابو معاویہ نے اس موقع پر ممنونیت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یہ جواب دیا کہ ہاں، آپ نے علم کی عزت کے لیے ایسا کیا ہے۔ اسی طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ حدیث سننے کے لیے خلیفہ ہارون نے امام مالک سے سماع حدیث کے لیے مدینہ کا سفر کیا ہے۔ ہمیں یہ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام مالک کے شاگردوں میں سے ان کا نام بھی آتا ہے کہ ہارون رشید نے بطور خاص امام مالک سے خود علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ پہنچ کر علم حاصل کیا ہے۔ اس کی علماء نوازی اور علم پروری کے بہت سے واقعات ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دولت عباسیہ میں علم و فن کا آغاز ابو جعفر منصور نے کیا، ہارون نے اس کو اور زیادہ ترقی دی اور بیت الحکمہ کے نام سے تالیف و تراجم کا ایک ادارہ قائم کیا، اور اس میں بیش قرار تنخواہوں پر علماء مترجمین مقرر کر کے ان سے یونانی، فارسی اور دوسری دیگر زبانوں کے اندر مفید کتابیں تراجم کرائیں۔ اب یہاں پہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ خطیب یہ کہتے ہیں کہ ہارون کے پاس جیسا نورتن جمع تھا، یعنی اس کے جو وزیر موجود تھے، کسی اور فرما روا کو ایسے وزیر میسر نہیں تھے۔
اس کے وزیر برامکا تھے، اس کے قاضی ابو یوسف تھے، اس کا درباری شاعر مروان بن ابی حفصہ تھا۔ اسی طرح اس کا ندیم یعنی اس کا ساتھی دوست عباس بن محمد تھا، اور اس کا حاجب فضل بن عباس جیسا مرجع الخلائق تھا۔ اس کا مغنی ابراہیم موصلی جیسا یگانہ روزگار گویہ تھا۔ اس کی بیوی ام جعفر زبیدہ جیسی مخیر خاتون تھی، جس نے نیکی اور رفاع عام کے بہت سارے کام سر انجام دیے تھے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ہارون رشید کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو ایسے لوگ میسر تھے یا ایسے وزراء میسر تھے جو کسی اور فرمانروا کو مشکل سے ہی میسر آ سکتے ہیں۔ برمکی خاندان نہ صرف عباسی وزارت میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں اپنے اوصاف و کمالات اور کارناموں میں ممتاز تھا۔ وہ ہارون سے بھی زیادہ علم دوست، علماء نواز، بلند نظر، خوش مزاج اور مخیر اور فیاض تھے۔ ان کا آستانہ ہر صنف کے اصحاب کمال کا مرجع تھا۔ انہوں نے جو کارنامے انجام دیا اور عباسی حکومت کو علم و تمدن کے جس درجے تک پہنچایا، اس کی تفصیل کے لیے الگ سے ہی ایک کتاب جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اخلاق کو اور اخلاق اور سیرت کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہارون مجموعہ اوصاف تھا، اس میں بہت سارے اوصاف جمع تھے۔ ایک طرف اس کی زندگی بڑی پرشکو، رنگین اور عیش پرستانہ تھی۔ اس کی رنگینیوں نے عباسی تہذیب کو تماشا گائے عالم بنا دیا تھا۔ دوسری طرف وہ بڑا دیندار اور پابند شریعت، علم دوست اور علماء نواز تھا، لیکن اس کی رنگینی کی داستانوں میں اس کی زندگی کا مذہبی رخ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ تبری اور خطیب بیان کرتے ہیں کہ وہ محرمات کی عظمت کرتا تھا، روزانہ 100 رکعت نفلیں پڑھتا تھا، 1000 درہم روزانہ خیرات کرتا تھا، اکثر حج کرتا تھا، اور اور ایسے علماء جو کہ بہت ہی فاضل قسم کے علماء تھے اور فقہا تھے، ان کو 100 کی تعداد میں وہ اپنے ساتھ حج کے اوپر بھی لے جاتا تھا۔ جس سال خود نہ جا سکتا اس سال 300 آدمیوں کو نقد اور جنس کے ساتھ حج کے لیے بھیجتا۔ حج میں بڑی الہا و زاری سے دعائیں کرتا، مناسک حج ادا کرتے وقت آنکھوں سے روتا رہتا۔ جہاد کا شوق اور شہادت کا بڑا ولولہ رکھتا تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ محدث ابو معاویہ نے اس سے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آرزو ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ یہ حدیث سن کر روتے روتے ہارون کی ہچکی بن گئی۔ اس ولولہ کا یہ اثر تھا کہ پابندی سے وہ 1 سال حج کرتا تھا اور 1 سال جہاد میں شریک ہوتا تھا۔ ہارون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا تھا اور محبت سے سرشار تھا۔ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا تو وہ مکمل درود پڑھتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی سیدی کہتا۔ ایک مرتبہ ابو معاویہ نے ایک حدیث بیان کی کہ اس پر ایک شخص نے اعتراض کیا۔ ہارون اس وجہ سے کہ اس نے اعتراض کیا ہے غصے میں آ گیا، غضب سے لبریز ہو گیا اور کہا کہ یہ شخص زندیق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض کرتا ہے، اور اسی وقت تلوار منگوائی۔ ابو معاویہ نے سمجھا بجھا کر اس کو بہرحال ٹھنڈا کیا اور کہا کہ اس کو معاف کر دیجئے۔ ہارون کو علماء اور صلحاء کی صحبت بہت مرغوب تھی۔ محدث سفیان ثوری اور فضائل بن ایاز اور ابن سماک سے بہت بڑی عقیدت تھی۔ ان سے درخواست کر کے پند و نصیحت سنتا۔ ایک مرتبہ ابن سماک سے نصیحت کی درخواست کی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرا کر ڈر جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس پر یقین رکھ کہ کل تجھے اللہ کے روبرو جانا ہے، اور وہاں تجھے 2 مقاموں میں سے ایک مقام اختیار کرنا ہے جس کے علاوہ تیسرا مقام نہیں ہے۔ یہ مقام جنت و دوزخ ہے۔ یہ سن کر ہارون رشید اتنا رویا کہ داڑھی آنسوں سے تر ہوگی۔ یہ دیکھ کر ہارون کے حاجب فضل بن ربیع نے کہا سبحان اللہ امیر المومنین، کہ جنت جانے میں بھی کوئی شبہ ہے؟ وہ اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں، اس کے بندوں کے ساتھ عدل کرتے ہیں، اس کے صلہ میں انشاءاللہ ضرور جنت جائیں گے۔ ابن سماک نے ایک اور موقع پر ہارون سے کہا کہ امیر المومنین، اس دن فضل تیرے ساتھ نہ ہوگا، اس لیے اللہ سے ڈرتا رہ اور اپنے نفس کی دیکھ بھال رکھ۔ یہ سن کر ہارون پھر زار و کتار رونے لگا۔ اسی طرح کے دیگر کئی ایسے واقعات ہیں جو ہارون کے حوالے سے واضح ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے آتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہارون ایک طرف مکمل طور پر دیندار شخص تھا، اور لوگوں کے ساتھ وہ ہمیشہ انصاف کیا کرتا تھا، اور اس کی خواہش اور کوشش ہوتی کہ حالات کو اپنے سامنے رکھے اور اس کے مطابق فیصلے کیا کرے، اور اس کے لیے وہ علماء کی قدر بھی کیا کرتا تھا، اور
जैसा कि हमने पढ़ा है कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह से ज़र्न तलम्मुस हासिल करने के लिए वो मदीना भी गया। तो ये कुछ ऐसी खसूसियात हैं या ऐसी कुछ ऐसी उसके दौर की अच्छी बातें हैं जो जो कि हमने आज समझी हैं और पढ़ी हैं। इन तमाम चीज़ों से हटकर जो बात है वो यही है कि ये एक ऐसा दौर है जिसे इस्लामी तारीख का एक सुनहरी दौर कहा जाता है। हम ये समझते हैं, जब तारीख इस्लाम हमारे सामने आती है तो कहा जाता है कि हारून रशीद जैसा दौर जो है वो कभी नहीं आया। और ये तारीख इस्लाम का एक सुनहरी दौर है। और इसके अंदर जो है हमें मजीद ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं जो हम अपने वक्त की वजह से उसको जिक्र नहीं कर सके। और जाहिर बात है कि मुमकिन ही नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं बसा औकात जो कि फिल वाक़े हकीकत पर मबनी होती भी नहीं है, लेकिन उनको जेब दास्तान के लिए बड़ा जो है वो बयान भी कर दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ें भी हमारे सामने होती हैं। तो बहरहाल तारीख़ इस्लाम का एक सुनहरी दौर जो है वो हारून रशीद के साथ ही ख़त्म हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे कि जवाल की तरफ ही ये सल्तनत आई है। इसके बाद जितने भी खुलाफा आए हैं उन्होंने वही काटा है जो पहले बोया गया। और फिर उसके बाद बिल आखिर जो है ये भी एक वक्त जो है वो गुजर जाता है। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो।